نیا سال آ گیا تو پھر کیا کریں بھائی؟ نیا سال آ گیا تو آپ کیوں کود رہے ہیں؟ آپ کیوں ناچ رہے ہیں؟ آپ کیوں فائرنگ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں شرابیں پی رہے ہیں؟ کیوں ادھم بازی مچا رہے ہیں؟ بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں، نیا سال آ گیا تو نیا سال آیا نا، نیا سال آیا تو اب کیا کریں؟ پچھلا سال میں نے کیسے گزارا غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، آئندہ سال میں نے کیسے گزارنا ہے اس کی پلاننگ کریں۔ پچھلا سال کیسے گزارا؟ کتنے دن ایسے گزرے جس میں میری نمازیں قضا ہوئیں؟ اے بندے غور تو کر، رب کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ پچھلے سال جو رمضان آیا روزے پورے رکھے تھے؟ اگر زکوٰۃ مجھ پر فرض تھی کیا زکوٰۃ پوری دی؟ پچھلے سال میں نے کتنے نیک کام کیے؟ اے بندہ خدا اس کا حساب تو لگا۔ تو ناچ رہا ہے، تو کود رہا ہے، تو فائرنگ کر رہا ہے، تو پٹاخے اڑا رہا ہے، تو رقص کر رہا ہے، تو گانے گا رہا ہے۔ نیا سال آ گیا، نیا سال آ گیا، پھر پچھلے سال کیا کارنامے کیے اس پر غور کر۔ تجھے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے اور آئندہ سال تجھے کیا کرنا ہے اگر آئندہ سال ملا، کیونکہ نیو ایئر نائٹ پر بہت سارے فائرنگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں یا کسی عزیز کو فائر لگ جاتا ہے۔ بہت سارے شرابیں پی پی کے ایسے بے ہوش ہوتے ہیں کہ اسی حالت میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف اپنا محاسبہ کیسے کرتے تھے؟ ایک جھلک آپ کو پیش کرتا ہوں۔ خوف خدا مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، ایک بزرگ، ان کا نام تھا زید بن سمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک دن اپنے رفقا سے، اپنے دوستوں سے کہنے لگے، آج میں نے اپنی عمر کا حساب لگایا، میری عمر 60 سال ہو گئی، میں 60 ایئرز کا ہو گیا، میں نے دن بنائے 21,600 دن بنتے ہیں۔ میں سوچنے لگا اگر روز میں نے ایک گناہ کیا ہو تو 21,600 گناہ لے کر میں قیامت کے دن حاضر ہوں گا، میں حساب کیسے دوں گا؟ یہ کہنے کے بعد سر سے امامہ اتارا اور رونے لگے، بہت روئے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، نہیں ہوش میں آئے، پھر رونے لگے، اور روتے روتے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھیں اللہ کے نیک بندے اپنا حساب کتاب کرتے تھے۔ ہم بزنس پارٹنر کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں، ہم اپنے ملازمین کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں، دیگر دنیاوی معاملات کے حساب کتاب کرتے ہیں، گھر کے خرچے کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے اپنا حساب تو کر، تو نے کیا کمایا، کیا کھویا، پورا سال گزرنے والا ہے، کیا نیکی کی، کیا بدی کی، آگے کے لیے کیا بھیجا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان، ہر نفس سوچے کہ اس نے آخرت کے لیے، آگے کے لیے کیا بھیجا۔ ابھی موت واقع ہوگی، ابھی میں نے قبر میں جانا ہے، ابھی قیامت قائم ہوگی، 50,000 سال کا دن ہوگا، کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا۔ غور تو کر تو نے کیا عمل کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو کیا کہا گیا کہ دوسروں کے راستے پر نہ چلو۔ ہمیں ہمارا رب فرما رہا ہے دوسروں کے راستے کون سے ہیں؟ جو چیز اسلام کے خلاف ہے وہ دوسرا راستہ ہے، جو یہودیت والا انداز ہے وہ دوسرا راستہ ہے، جو عیسائیت والا انداز ہے وہ دوسرا راستہ ہے، کسی کافر کا انداز ہے وہ دوسرا راستہ ہے۔ اسلام کے خلاف چلیں گے تو یہ دوسرا راستہ ہے۔ ہم نے سیدھا راستہ چلنا ہے، سیدھا راستہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے کے جاتا ہے، ان سے ان کے رب کی طرف لے کر جاتا ہے، جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، امن کی طرف لے کر جاتا ہے، راحت کی طرف لے کے جاتا ہے، سکون کی طرف لے کے جاتا ہے۔